تاریخ الرحمان جاوید جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر سوار کر کے جا رہے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی تو انہوں نے خوش ہو کر فرمایا کہ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے کتنی خوبصورت اور عظیم سواری ان کو دی ہے. آپ نے فوراً فرمایا کہ ابو بکر صرف سواری ہی عظیم نہیں ہے، سوار بھی عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے متعلق فرمایا تھا، یہ میرا وہ بیٹا ہے جو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا. اور چنانچہ چشم فلک نے دیکھا وہ دور بھی آیا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بالکل صحیح مصداق بن کر آپ صلح کا باعث بنے اور مسلمانوں کا خون ریگا ہونے سے بچ گئے. یہ جو زمزم بیچا جاتا ہے، یعنی یہ بیچ سکتے ہیں؟ اصل میں زمزم نہیں بیچا جاتا. جی، مکے سے جدے پہنچانا، ایئرپورٹ تک لانا، اس کے اس اخراجات کو ہیں. بوتل فراہم کرنا، اس کو ڈبہ فراہم کرنا، اس کو پیکنگ فراہم ویسے کرنا. قیمت بھی کوئی زیادہ 10 ریال تو ہوتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، جادو کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ اس بھی غلط فہمی میں پڑتے ہیں کہ وہ جادو کا توڑ پھر جادوگروں سے کرواتے ہیں. تو اس کی تو اختلاف کیا سب نے. میں نے تو بات کر دی. نہیں، میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا، ہاں، آپ کی بات میں بلکہ تائید کر رہا تائید کہ جادو کا توڑ جادوگروں سے کرواتے ہیں. اور مثلا ساس بھی اسی کے پاس گئی بیٹھی ہے، بہو کے خلاف تویز لے رہی ہے، پھر دوسرے دن بہو بھی اسی کے پاس گئی بیٹھی ہے اور وہ دونوں سے پیسے بٹور رہا ہے. اور یہ ایسے جعلی لوگ ہیں، جیسا کہ حضرت نے کہا، میں ان کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس ایک اتفاق میں سانس لیا وہ اس لیے کہ ایک اضافہ ابھی رہتا ہے. جی. اس اضافے کے ساتھ کہ جب تک یہ پکڑے نہ جائیں تو یہ اصلی رہتے ہیں، جیسے پکڑے جائیں پھر یہ 2 نمبر ہوتے ہیں. تو 2 نمبر کی پہلے سے چھان بین کر لیجیے بس. اب کچھ ایسے چشمے بھی آ گئے ہیں، اگر کوئی ایسے متقی لوگوں سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو تو پھر میں کہوں گا مجھے بات کرنی پڑے گی. وہ دعوت اسلامی نے تو ایک چشمہ بھی نکالا ہوا ہے کفل مدینہ آگ کا. اس کے اوپر کا حصہ جو ہے وہ نابینا ہے اور نیچے والا جو حصہ ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بے شک وہ اسباب مہیا کریں، بچنا تو آپ ہی کو پڑے گا. عمدن اگر آپ نظر ڈال رہے ہیں تو یہ گناہ کا باعث ہے، لیکن اگر غیر عمدی یا سہوی نظر ہے تو یہ گناہ کا باعث نہیں ہے. دونوں صورتوں میں درخواست یہ کروں گا کہ استغفار ضرور کریں تاکہ ان چیزوں کا اثر. وہ بھی بتائیں آپ ساتھ چشمے پہ کیوں اثر تھا؟ وہ چشمہ اوپر کا نہیں دکھاتا تھا، نیچے کا دکھاتا ہے. جی یہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ استغفار کیا جائے، ایسے ہی کسی بزرگ نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھی ایسا جب بھی نظر پڑے فوراً استغفار کرو. اب وہ سب نے سیکھ لیا. یہ بڑا اچھا واقعہ ہے. ہاں جی. اب وہ بس میں بیٹھ کر جا رہے ہیں تو کافی دیر تک خاموشی سناٹا، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. تو ایک بولا استغفر، بولا کدھر باقی کہنے لگے کہاں ہے. استغفار بھی دل سے پڑھے تو اچھی بات. 2 باتیں.